الحمد لله الذي ذي العزة والعلا، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل تکریم حاضرین سامعین، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین، ہمارے بھائیوں نے یہ بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کی بزم کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ بشارت صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، تمام معاونین کو بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے. عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا ہے اور ذرا انفرادی انداز میں کیا ہے. تقلید جو ہوتی ہے نا، انسان کسی کا مقلد ہوتا ہے، وہ اعمال میں ہوتا ہے، عقیدے میں نہیں ہوتا. ہم جو رب رسول کو مانتے ہیں تو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے. اللہ رسول کو ماننا چاہیے، اس لیے رب رسول کو مانتے ہیں. اعمال میں تقلید ہوتی ہے، ہم فقہی احکام میں ان کے مقلد ہیں. عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن عقیدے کی کوئی نہ کوئی مثال ضرور ہوتی ہے کہ میرا عقیدہ اس عقیدے کی طرح ہے، میرا وہ نظریہ ہے جو فلاں آدمی بھی بیان کر رہا تھا، اگرچہ اس میں تقلید نہیں. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ملاحظہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بات کی منافقین کی. فرمایا جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. یہ بالکل پہلا سپارہ ہے اور آپ ان آیات کو دیکھ لیں، بالکل دوسرا رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے. وہ بھلا جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ترجمے پر خاص غور فرمائیے گا. وہ جواب میں منافق یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ اللہ. یعنی وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھنا تو ٹھیک ہوا، اور حضور سید عالم علیہ السلام کو نبی ماننا تو ٹھیک ہوا، پر یہ کیا ہوا کہ ہر چیز ہی حضور پہ قربان کر دی. وہ اس کو معاذ اللہ بیوقوفی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اور جو صحابہ پر تان کرے اس کو رب کیا فرماتا ہے. فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے بھی نہیں، بیوقوف بھی ہیں اور اس کا علم بھی نہیں رکھتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا، صحابہ کا اعزاز پتہ کیا تھا؟
انہوں نے نا جس طرح منافقین کہتے تھے نا، عبداللہ بن ابی سلول کہا کرتا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا تو ہوں، مسجد آتا تو ہوں، اب تم معاذ اللہ کہتے ہو کہ میں محمد ابن عبداللہ کی عبادت بھی کروں تو یہ نہیں مجھ سے ہوتی۔ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، تو وہ اس طرح غلامی کرنا، اس طرح پیار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ میری طرف دیکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے اور عصر میں وقت بھی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، اور میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایک لفظ بھی زیادہ نہ کہوں، یعنی صرف وہی بات کی جائے جس کی ضرورت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا تاکہ گھنٹہ پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی وہی بات کریں گے جس کی بڑی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ عزیز دوست، یاد رکھیں کہ صحابہ نے حضور سے پیار کیا ہے۔ یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا کسی سے، یہ بڑا ہی کمال کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ہوتی نہیں، خالی دعویٰ کرتے ہیں، ہو جائے تو پھر بہت سارے بندہ وہ والے کام بھی کرتا ہے جو روٹین میں اس نے کبھی کرنے۔ ایک مثال داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کشف المحجوب کے اندر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو صوفیاء کے بھی اور محدثین کے بھی امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے پیار ہو گیا تھا۔ سمجھانے کے لیے داتا صاحب نے لکھا ہے، 1000 سال پہلے سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں میں رات اس کے گھر جاتا تھا تو ساری رات ہی میں سردیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ 2-4 منٹ کے لیے کبھی چھت پہ آ گئی اور آ کے کہہ گئی کہ آج رش بڑا ہے، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ ساری رات میں گھوما، ساری رات رہا، وہ 2 منٹ آئی، پتہ نہیں بہانہ لگا کے چلی گئی، لیکن فرماتے ہیں نہ مجھے اس پہ غصہ آیا، نہ مجھے یہ لگا کہ میں نے کل نہیں آنا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر بھی آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہے، کسی تکلیف میں، پیار جو تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں ساری رات ہی کھڑا رہا، اور وہ سحری کا وقت آئی، 2 جملے کہہ کے چلی گئی۔ جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہاں اگر تو کھڑا رہ یہ آپ یقین کریں، یہ نا لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، اگر تھوڑی توجہ کرے نا تو محبت تو بڑا کچھ کراتی ہے۔ یہ بچی امیر گھر کی اور لاڈلی بیٹیاں ہماری، باپ بھی پیار کرتا ہے، اماں بھی پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، پیسے آ گئے، جتنے آگے اتنے بھی بڑے ہیں میرے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پیسے لینے کے لیے آتا تو پھر تو آنے سے پہلے کوئی حساب کتاب کرتا نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ہم ذرا اس معاملے میں بے نیاز ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ نہ بس میری بات پہ توجہ کریں، یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ عزیز دوست غور فرمائیں، بچی بڑی پیاری بڑی لاڈلی، تو اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے سویرے اٹھا کر، تو دیر سے اٹھتی ہے تو جب تو جائے گی نا، اذان ہو رہی ہے جی، تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو سویرے اٹھا کر، تو بچی کہتی ہے اماں مجھے اب تو سونے دینا، جب ساس کے پاس جاؤں گی تو دیکھی جائے گی۔ اماں کہتی ہے کہ وہ تیری ساس پھر شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن بچی نہیں مانتی، سوئی رہتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کا خاوند اسے کہتا ہے کہ تو سویرے نہیں اٹھتی، میری اماں اعتراض کرتی ہے جلدی اٹھا کر، کہتی ہے کوشش کرتی ہوں پر نہیں نا میری آنکھ کھلتی، بڑی تنقید بڑا اس پر اعتراض پر نہیں اٹھتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نا اسی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، وہ جو سویرے فجر کے وقت 6 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی،